سورہ احزاب آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ حلال حرام کے بارے میں بتایا گیا، کچھ ایتھکس بتائے گئے گھروں میں داخل ہونے کے، پھر ہمیں پردے کے بارے میں کچھ بتایا گیا۔ یہ ساری باتیں اگر آپ غور کریں، یہ سارے رولز، ریگولیشنز، ریسٹرکشنز، یہ سب پابندیاں، حلال حرام کے بارے میں خیال رکھنا، پردے کے بارے میں اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں تو ہم قیامت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں اور اس زندگی میں ہم اللہ کے غلام بن کے جئیں اور اپنی ذات سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور اپنی ذات سے فساد بھی نہ کریں۔ اگر آپ غور کریں تو سارے کام، ساری باتیں قیامت کے دن رزلٹ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ بہترین عمل کرنے والوں کو جنت اور برے کام کرنے والوں کو دوزخ۔ اللہ کا پورا پلان آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کتابوں کا سلسلہ، ساری چیزیں اگر آپ غور کریں کہ جب ہم کسی کے پابند ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے، تو کیوں ہیں؟ صرف قیامت کے دن ہماری حاضری ہے، اور اس دن ہمیں اپنے اصل مقصد کو پانا نصیب ہوگا، جو کہ ہم سب کا راستہ انشاءاللہ جنت پانا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر تقریباً سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے، اور کس طرح سے بات شروع ہوتی ہے قیامت کے بارے میں کہ یسألک الناس، سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ، عن الساعہ، قیامت کی گھڑی کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری روایتیں علامت قیامت سے بھری پڑی ہیں، اور اللہ کے نبی قرآن سے کس طرح سے ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سوال کے جواب میں لوگوں کو کہہ دیجئے کہ انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ انہوں نے زیادہ بات ہی نہیں کیا کہ قیامت جمعے کو آئے گی یا محرم کو آئے گی یا کتنے سال بعد آئے گی، یا اس میں کیا نشانیاں ہیں اور کون سا کانا دجال ہے اور کیا کچھ ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، قرآن سے آپ کو کچھ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان شارٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے جواب میں کہیں کہ اس قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی، اس کے بارے میں وہ اللہ کے پاس اس کا ڈے اور ٹائم فکس ہے۔ وما یدریک، اور آنسر کی اور نوعیت دیکھیں جس سے کویسچن اور انہینس ہو جاتا ہے جب ہم آنسر پر توجہ دیتے ہیں۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، یعنی باقاعدہ ڈے اور ٹائم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے پاس اس کا علم ہے اور نہیں معلوم، اور تمہیں کیا معلوم، اور نہیں معلوم آپ کو کہ شاید کہ قیامت بالکل قریب ہی ہو۔ یعنی یہ عقیدہ دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، ان کے دور سے ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا قرآن سے کہ بہت قریب ہے قیامت، بہت قریب ہے قیامت۔ اور آپ روایتوں میں دیکھیں کہ ابھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے بہت دور ہے، ابھی دور ہے، ابھی فلاں نشانی نہیں ظہور ہوئی، ابھی فلاں نشانی نہیں ظہور ہوئی، ابھی تو یوں ہونا ہے، ابھی کعبے پر یوں ہونا ہے، ابھی سورج ادھر سے نہیں اور ادھر سے نکلے گا۔ ہم لوگ بڑی تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں، کیونکہ انسان کے اندر یہ ایک بلٹن ایک ایکشن ہے، ایک بلٹن طریقہ ہے کہ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز دور ہے تو وہ اس کی تیاری نہیں کرتا، اور جب اس کو قرآن کے مطابق یہ عقیدہ دے دیا جائے کہ لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ قیامت بالکل قریب ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کو یہ عقیدہ دے کر گئے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کو تیاری کا کلیئر حکم آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لعن الکافرین،
بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کفر کرنے والوں پر۔ آپ نے دیکھا سورہ احزاب میں کیا کیا آرڈرز ہیں، پورے قرآن میں کیا کیا آرڈرز ہیں۔ صرف لعنت یہودی عیسائیوں پر نہیں ہے، لعنت ہر اس مسلمان پر ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے بھی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتا، سمجھ کر نہیں پڑھتا، عمل نہیں کرتا۔ سوچئے تو صحیح، سوچیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی لعنت سے بچا لے۔ لعنت کا مطلب ہے زندگی مشکل ہو جائے گی، راستے آسان نہیں ہوں گے، ہر راہ پر رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے گی۔ اور آج آپ مسلمان کو دیکھیں، مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ رسول پہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہو چکے ہیں۔ ہم نے دوسروں پہ تو کم جھوٹ بولا، ہم نے اتنی جھوٹی روایتیں بیان کی ہیں اور اس کو صحیح حدیثوں کے نام دے دیے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ پھر مسلمان لعنت زدہ نہ ہو تو کیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دیجئے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی رحمت کا مستحق اور حقدار کر دیجئے۔ اور بے شک اللہ فرماتے ہیں فضل والوں کو اس کا فضل نصیب ہوتا ہے، یعنی ہم انشاءاللہ اچھی پریزنٹیشن دیں، اللہ کی رحمت کے ضرور مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر کفر کرنے والا اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور صرف لعنت تک بات محدود نہیں رہ گئی، اللہ نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار کیا ہوا ہے۔ خالدین فیہا، جو ایک بار اس آگ میں گیا سدا رہ جائے گا اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ خالدین کا بھی ورڈ آ رہا ہے، ابدا کا بھی ورڈ آ رہا ہے، کہ اس آگ کو فور گرانٹیڈ مت لو، جھوٹی روایتیں مت پیش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آگ سے نکال لیں گے۔ غور سے پڑھو اللہ کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے کو اللہ جلا دے، جس کو اللہ آگ کا مستحق کر دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ کسی ایسے کو بچا سکتے ہو آگ سے جسے اللہ آگ میں داخل کر دے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو بچا سکتے ہو آگ سے؟ وما انت علیہم بوکیل، تم ان پر وکالت بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور ہم نے اتنی جھوٹی روایتیں بیان کی جو کہ شرک کے قریب ہو گئی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکالت کرتے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال دیں گے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ سورہ احزاب میں ہم نے خاص پڑھا کہ اتنا بھی جھوٹ مت بولو، اتنا تھوڑا سا بھی حکمت سمجھ کر جھوٹ مت بولو کہ کسی لے پالک کو پال کر اس کو اپنا نام دو، یہ بھی جھوٹ تمہاری زندگی سے نکال دو، کہ اگر تمہیں ان کے باپ کا نام نہیں پتا تو تم اپنا نام ایز اے فادر نہیں دے سکتے۔ سوچئے میری اور آپ کی حکمتیں اور ہماری سوچ سب کو اللہ نے ایک طرف رکھ دیا، اور اللہ نے علل اعلان اس سورہ احزاب میں یہ اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے اس طرح خطا سے بھولے سے کر لیا ہے کہ وہ اس کی اولاد نہیں لیکن اپنا نام دے دیا ہے فادر کی جگہ پر، جس نے ڈیلیبریٹلی یہ کیا اس کے لیے بڑا برا انجام ہے۔ جس نے بھولے سے کیا وہ اب بھی کانشیس ہو جائے، یعنی اتنا بھی جھوٹ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آگ میں گیا سدا رہے گا اس میں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ پائے گا وہاں کوئی ولی اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ کفر کرنے والوں کا انجام لعنت اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس میں اس کے چہرے کو پلٹایا جائے گا آگ میں۔ پلٹایا جانا، اچھی طرح سے اس کو جلانا، پلٹایا جائے گا اس کے چہرے کو آگ میں۔ یقولون، پھر وہ کیا کہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو پہلے سے سنا دیا۔ سنو، دیکھو تم تو یہ کہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سنو کہ جہنمی کیا پکار کر، کیا چیخ کر کہے گا۔ اللہ فرماتے وہ کہے گا یا لیتنا، اے افسوس، اے کاش، اے ہلاکت ہم پر، کہ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش
ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور اللہ اور رسول کی اطاعت فقط قرآن ہے۔ اگر دو اطاعتیں الگ الگ ہیں کہ اللہ کی اطاعت قرآن اور رسول کی اطاعت کوئی اور کتاب کا نام، سنی اپنی کتابیں کے نام دیں، شیعہ اپنی کتابوں کے نام دیں، دوسرے لوگ اپنی کتابوں کے نام دیں، تو پتہ چلے کہ جی رسول کی اطاعت کچھ اور ہے، اللہ کی اطاعت کچھ اور ہے، جس پر جھگڑے ڈالے جائیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ کیا اطاعت ایک نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کی کتاب میں قل سے آیتیں نہیں آپ کو ملتی جو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو جاتی ہیں؟ تمام قل والی آیتیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ رکھتی ہیں۔ پھر آپ کو فَبِأَيِّ حدیث من بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، کون سی اب بات کی کمی باقی رہ گئی اللہ کی آیتوں کے بعد کہ جس پر بندے کا ایمان اب بھی کمپلیٹ نہیں ہوا؟ یعنی تمہارے ایمان کی کمپلیشن تمہارے لیے اطاعنا اللہ و اطاعنا رسول، کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی بات کو سمجھی ہوتی کہ اللہ کی اس رسی کو، اس قرآن کو مضبوطی سے تھامتے تو ہمیں اللہ رسول کی اطاعت سے کلیئر ہم کو واقف کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں جہنمی کیا کریں گے، غور سے دیکھیں۔ اللہ بتا رہے ہیں، کوئی روایت نہیں ہے، اللہ بتا رہے ہیں وَقَالُوا، اور جہنمی کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی ہمارے سرداروں کی، ہمارے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَا، پس بھٹکا دیا انہوں نے تو ہم کو۔ کیوں بھٹکے تم؟ کیوں بھٹکے تم؟ یہ اللہ آپ کو اور مجھ کو کانشیس کر رہے ہیں کہ دیکھو جہنمی اندھا اعتماد رکھتے ہوں گے اپنے بڑوں پر، اور ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا ہم بھی تو کسی کے بڑے ہیں، لیکن تعلیم یہ دی جا رہی ہے دین کے معاملے میں کوئی کسی کا بڑا نہیں۔ خود اپنے قرآن سے اپنے خدا کو، اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو کہ کہیں تمہارا فیوچر ڈارک نہ ہو جائے۔ ہمارا اصل فیوچر ہمارا منتظر ہے، بہت نعمتوں والی جنت، سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور بہترین ایلیٹ کلاس نبیوں کی سنگت انشاءاللہ اللہ نصیب کر دے، اور اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ کہیں گے جہنمی، اللہ ہم نے اپنے سادتنا و کبراءنا کی اطاعت کی، ہمارے سرداروں کی اور بڑوں کی اطاعت کی، فَأَضَلُّونَا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، سبیلا، راستے سے۔ اس کا مطلب راستہ تھا نا تمہارے پاس، اللہ کی کتاب کی شکل میں ہر دور میں اللہ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا۔ صرف قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، اللہ نے قرآن مجید کے وقت، نزول وحی کے وقت کہا مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم، تمام قوم کی امت سے کہا کہ تصدیق کرو، تصدیق کرو۔ اس کا مطلب پچھلی کتابیں بھی اس حد تک محفوظ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو ٹیلی کر سکتے ہو۔ اور اللہ ہمیں اس آیت میں ایمانداری سے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ دیکھو اپنی کتاب کو خود سمجھو، خود پڑھو، اور اس کے لیے ہم کسی طرح کوئی دھوکے کا شکار نہ ہوں، جس کے لیے ہمیں بیسک عربک جاننی ہے، بیسک، جس میں کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے شرمندہ ہوں گے اور اتنے اگریسو ہو جائیں گے کہ اس حد تک کیا کہہ دیں گے، آیت نمبر 68 میں دیکھیں، انبلیویبل، وہ کہیں گے اپنے بڑوں کے لیے، اے ہمارے رب آتہم ضعفین من العذاب، اللہ انہیں دگنا عذاب دیجئے، ہمارے بڑوں کو، ہمارے سرداروں کو دگنا عذاب دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ انہیں لعنت کیجئے، بڑی لعنت۔ سوچئے اللہ چاہتے تو ہمیں یہ آیت کبھی نہیں بتاتے، اللہ چاہتے تو کبھی ہمیں یہ نہ بتاتے کہ جہنمی کیسی لینگویج یوز کرے گا۔ تو آج ہم بغیر اس طرح کی لینگویج یوز کیے ہوئے
اپنا خود کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ہم دنیا میں بھی ان کو یہ لفظ نہ کہیں نا کہ تم پہ لعنت ہو، تمہیں دگنا عذاب ہو، کیوں کہیں؟ ہم اپنی مضبوطی سے کتاب کو پکڑیں، بس ہم اپنے راستے کی اتباع کریں، ہم اپنے رب کی رضا کی اتباع کریں، ہم ان پر نہ لعنت کریں، ہم اپنا راستہ ڈھونڈ لیں کہ کہیں کوئی مجھے راستے سے بھٹکا نہ دے۔ آج 6 اور 7 کلاس کا بچہ، آج 5 کلاس کا اسٹینڈرڈ کا بچہ بھی اگر ہم کہہ لیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے لیکن اس نے کلاسز لی ہوئی ہیں اسکولز میں، وہ کہے گا امپورٹنٹ کچھ اور ہے، کیونکہ میری ٹیچر نے جو مجھے لاسٹ ڈیز میں ریویژن میں جو مجھے کرایا ہے، مجھے کلیئر لگ رہا ہے کہ سارے امپورٹنٹ وہاں سے ہیں۔ وہ ہم بڑوں کی بات کو بھی اپنی دنیا پر، اپنے کپڑوں کے معاملے میں، اپنے پیسے جمع کرنے کے معاملے میں وہ اپنا ڈیسیشن پاور اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ پھر دین کے معاملے میں ہم اتنے بکے ہوئے کیوں ہیں؟ یا تو ہمیں اللہ سے پیار نہیں، یا ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ ہماری عادت ہو گئی ہے، جیسے ہم اپنے ماں باپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، جیسے ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں اتنا بے نیازی سے چل رہے ہیں جیسے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہم سب کو ہر ایک کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تو دیکھیں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دیجئے اور لعنت کیجئے ان پر بڑی لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کہنے سے بھی بچا لے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو تھامنے والا بنائے۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے یہی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اینڈ سورہ احزاب کا انہی باتوں پر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔